ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے چچا عباس، کیا میں آپ کو ایک بھلائی کی بات نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور مجھے عطا فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 10 بھلائی کی باتیں بتاتا ہوں۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے ایک بھلائی کی بات صلاۃ التسبیح بتائی ہے۔ صلاۃ التسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نماز کے اندر صلاۃ التسبیح میں یوں کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات یک زبان ہو کر ایک ہی مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمات سکھائے اور فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو 4 رکعت ادا کریں۔ 4 رکعت نفلی عبادت ادا کرنی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی رکعت کے اندر جب آپ ثنا پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور کوئی سورت اور پڑھ لیں تو اس کے بعد 15 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب آپ رکوع کے اندر جائیں تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ 15 اور 10 یہ ٹوٹل 25 بار ہو گیا۔ پھر آپ نے قیام ثانی کے لیے کھڑا ہونا ہے، جسے ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ آپ یوں پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ جب سجدے کے اندر جائیں تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہی پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح آپ جب سجدے سے اٹھیں، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ استراحت ہوتا ہے اس میں بیٹھیں، دعا پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدہ کریں، سجدے کے اندر سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ٹوٹل 65 مرتبہ ہو گیا۔ اب جب آپ پہلی رکعت کے 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اب صلاۃ التسبیح کی پہلی رکعت میں کھڑا نہیں ہونا، یہاں پر اب بیٹھ جانا ہے۔ اس بیٹھتے ہوئے صرف یہ دعا پڑھنی ہے، اس دعا کے علاوہ کوئی اور دوسری دعا نہیں پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ٹوٹل ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی رکعت کا طریقہ ہے۔ اور دوسری رکعت کے اندر کیونکہ تشہد ہے، تشہد میں اتحیات پڑھ کر اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 2 رکعتوں کے اندر 75 بار ہو گیا۔ اور تیسری رکعت بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے جس طرح پہلی رکعت پڑھی ہے۔ اب چوتھی رکعت آ جائے گی۔ چوتھی رکعت کے اندر کیونکہ تشہد ہے، تشہد کی مکمل دعائیں پڑھ کے، اتحیات پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کر اور رب جعلنی یا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال یہ دعا اور مکمل پڑھ کر آخر کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ٹوٹل 4 رکعت کے اندر 300 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ دیا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کو تحفہ دے کر پوری امت کو یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1283 پر یہ موجود ہے، باب صلاۃ التسبیح کے اندر کتاب الصلاۃ میں۔ اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن درجے کی کہا ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ کئی محدثین اس حدیث کی صحت پر توثیق بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور یہ حدیث ٹھیک ہے اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض اور ان کا ذوق بیان کرنا بے بنیاد ہے۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو ڈیلی پڑھنا، روزانہ اس کو پڑھنا۔
اگر یوں نہ ہو سکے تو پھر آپ ہر جمعہ پڑھنا، یعنی کہ ہر جمعہ سے مراد ہفتے میں کبھی ایک بار بھی، اگر پورے ہفتے میں پورا جمعہ میں ایک بار نہ ہو سکے تو پھر مہینے میں ایک بار پڑھ لینا، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو ایک سال میں پڑھ لو، اگر ایک سال میں نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار اس کو لازمی پڑھنا۔ رمضان مبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں، تو اس کے اندر اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی رسول نے یہ پڑھی ہے۔ تو انفرادی طور پر جتنا جی چاہے آپ پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، ایک دن میں 2 بار 3 بار پڑھیں، جیسے ممکن ہو سکے ویسے ہی پڑھیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین پچھلے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔